اور مکہ والے کو جب بھی تکلیف پہنچتی، دشوار ہوتا، تو اس وقت میں حبیب یمنی جو پیسے والا تھا وہ مکہ والوں کی رہنمائی کیا کرتا تھا، ان لوگوں کو پیسے بھجوایا کرتا تھا۔ اب آپ لوگوں نے سنا کہ ابو جہل نے خط لکھ کر جب حبیب یمنی کو بلایا، اور جب بلانے کے بعد حبیب یمنی نے وہاں پر جب پوری محفل کو سجایا گیا، اور جب محفل کو پوری مکمل سجائی، ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، جو بڑے بڑے جاہل ہیں، وہ تمام جاہل اس محفل میں جمع تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا گیا کہ آج رات ہمیں تم سے ملاقات کرنی ہے، تم سے بات چیت کرنی ہے، آپ یہاں پر ہماری محفل میں تشریف لے آئے۔ حضور نے ان کی بات کو ایکسپٹ کیا، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے، اور جیسے ہی پہنچے سب استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی کھڑے ہونا تھا تو حبیب یمنی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کر فرمایا کہ حبیب یمنی بول، تو مجھ سے کس بات کی، مجھے کس بات کو پوچھنا چاہتا ہے، کون سی بات مجھ سے طلب کرنا چاہتا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ تم نبی ہو۔ حبیب یمنی کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ تم نبوت کا دعویٰ کرتے ہو، رسالت کا دعویٰ کرتے ہو، کہ تم اللہ کے نبی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو کچھ نہ کچھ معجزات عطا فرمائے۔ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک جتنے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے، تمام نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ معجزات عطا فرمائے۔ معجزات کا معنی وہ ہوتا ہے کہ بندہ دیکھ کر اس کی عقل کام کرنا چھوڑ دے، اسے معجزات کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیا تھا کہ وہ اپنے عصے کو جب پتھر پر مار دیا کرتے تھے تو پتھر سے پانی کا چشمہ نکل جایا کرتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو کچھ نہ کچھ معجزات عطا فرمائے تھے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سا معجزہ عطا فرمایا ہے؟ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سا معجزات عطا فرمایا ہے؟ آپ اپنا معجزہ بتائیے اور اپنا نبی ہونا تسلیم کیجئے، آپ کا نبی ہونا ہمیں آپ کا نبی ہونے کی ثبوتی دیجئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے حبیب یمنی سن لے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک تمام نبیوں کو چند معجزات عطا فرمائے، کسی کو 2 معجزات عطا فرمائے، کسی کو 4 معجزات عطا فرمائے، کسی کو 12 معجزات عطا فرمائے، لیکن مجھے قسم ہے اس پروردگار کی جس کی قبضے قدرت میں میری جان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پال سے لے کر میرے تلوار تک ہر چیز مجھے معجزہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورا مجھے معجزہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں، اے حبیب یمنی تو مجھ سے جو چیز چاہنا چاہتا ہے، جو چیز دیکھنا چاہتا ہے، کس چیز پہ تو میرا معجزہ دیکھنا چاہتا ہے، خالی اشارہ کر کر دیکھ لے، اے محمد ابن عبداللہ اس چیز میں تجھے معجزات عطا فرمائے گا۔ حبیب یمنی باادب کھڑا رہ جاتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑا رہ جانے کے بعد عرض کرتا ہے، آپ کے سامنے میری 2 شرطیں ہیں، اگر یہ 2 شرطوں کو آپ تسلیم کرتے ہو، یہ 2 شرطوں کو آپ پورا کرتے ہو تو میں آپ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ فرمایا کون سی 2 شرطیں ہیں؟ آپ شرطیں بتائیے۔ اب اس وقت میں چاندنی رات تھی، 14ویں کا چاند آسمانوں کے اندر اس طریقے سے چمک رہا تھا جس سے پوری دنیا روشن ہو رہی تھی۔ حبیب یمنی کی نظر اس چاند کے اوپر پڑتی ہے، اور جیسے ہی چاند کے اوپر پڑنی تھی عرض کرنے لگتے ہیں، اے محمد ابن عبداللہ تم اپنے آپ کو نبی کہتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پورے سر سے لے کر پیر تک معجزہ بنا کر بھیجا ہے، تم جس چیز کو اسی کو حکم دیتے ہو وہ چیز تمہارے پاس چل کر آتی ہے، تو میں تمہارا معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ پتا ہے کہ تم دنیا والوں کے اوپر تم اپنا جادو چلا سکتے ہو، لیکن یہ آسمان کا چاند ہے، اگر تم یہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کر بتا دو تو میں یہ مان لوں گا کہ تم اللہ کے سچے نبی ہو، اللہ کے سچے رسول ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کا دریا جوش میں آتا ہے، اور جوش میں آنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو بلند کرتے ہیں، آسمان میں جیسے ہی لہراتے ہیں، چاند کو اشارہ کرتے ہیں، چاند 2 ٹکڑے ہوئے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ جب چاند کے 2 ٹکڑے وہاں پر بیٹھنے والے تمام حضرات دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی چاند کو اشارہ کرتے
کا جب یہ معجزہ دیکھتا ہے اور معجزہ دیکھنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حبیب یمنی کی طرف نظر گھماتے ہیں. حبیب یمنی نظر نہیں آتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ حبیب یمنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں گر جاتے ہیں. اور جب جیسے ہی ان کا قدموں میں گرنا تھا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں نے تو سنا تھا کہ درخت آپ کو سجدہ کرتے ہیں, میں نے تو سنا تھا کہ جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں. آپ دنیا والوں کے لیے دنیا والوں کے لیے تم جادو چلا سکتے ہو, لیکن تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہو. تمہاری حکومت فقط زمین پر نہیں ہے بلکہ آسمانوں پر بھی آپ کی حکومت چلا کرتی ہے. سبحان اللہ, آسمانوں پر بھی آپ کی حکومت چلا کرتی ہے. حبیب یمنی قدموں میں گرا تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے اٹھاتے ہیں. اٹھانے کے بعد عرض کرتے ہیں اے حبیب یہ تو بتا, ابھی تو تیری یہ پہلی شرط ہوئی ہے, دوسری شرط کیا ہے؟ تو دوسری شرط کیا بتاتا ہے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ بخوبی علم غیب جانتے ہو, آپ کو پتا ہوگا میری دوسری شرط کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں حبیب سن تیری دوسری شرط کیا ہے. تیری ایک بیٹی ہے جو اپائز ہے, جو لاچار ہے, ہاتھوں سے اپائز ہے, پیروں سے اپائز ہے, آنکھوں سے اپائز ہے, کانوں سے اپائز ہے. وہ نہ کوئی چیز دیکھ سکتی ہے, نہ کوئی چیز سن سکتی ہے, نہ کوئی چیز بول سکتی ہے, نہ وہ ہاتھوں سے کچھ کام کر سکتی ہے, نہ پیروں سے کچھ کام کر سکتی ہے. وہ تیرے لیے ایک بوجھ بن کر رہ گئی ہے. تو چاہتا ہے کہ وہ صفہ یاب ہو جائے, تو یہ چاہتا ہے کہ وہ صفہ یاب ہو جائے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اتنا کہنا تھا. ابھی میں یمنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھے دوسرا کچھ نہیں سننا ہے, اب مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیجئے. سبحان اللہ, مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیجئے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے کلمہ پڑھاتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب اسے کلمہ پڑھانا تھا, کلمہ پڑھانے کے بعد حبیب یمنی نے جب وہاں سے محفل سے اپنے قدموں کو اٹھایا اور جیسے ہی قدموں کو اٹھانا تھا ابو جہل کی جیسے کہ نانی مر گئی ہو, اس کا چہرہ ایسا مایوس ہو گیا, اس کا چہرہ ایسا بگڑ گیا جیسے اس کی کوئی دادی مر گئی ہو. اس کے دل میں یہ خیال تھا حبیب یمنی کو بلائیں گے, مکہ والے اس کی بات کو ضرور سنیں گے, لیکن اب حبیب نے بھی نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے, اب ہمارے پاس کوئی سہارا نہیں ہے, اب ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے. حبیب یمنی اب اسی طریقے سے جس طریقے سے یمن سے چلتے ہوئے مکہ آیا تھا اسی طریقے سے چلتے ہوئے اپنے گھر یمن پہنچتا ہے. اور یمن میں جب پہنچنا تھا رات کی تاریکی چھائی ہوئی تھی, اپنے گھر کے دروازے پر پہنچتا ہے اور دستک دیتا ہے. اور جب دستک دیتا ہے جو بیٹی پیروں سے چل نہیں سکتی, جو بیٹی ہاتھوں سے کام نہیں کر سکتی, جو بیٹی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی, جو بیٹی کانوں سے سن نہیں سکتی, جو بیٹی منہ سے بول نہیں سکتی, وہ بیٹی آتی ہے. اور آنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس طریقے سے فرمایا تھا جا تیری بیٹی شفا یاب ہو گئی ہے, وہ بیٹی دروازے کے پاس آتی ہے, دروازے کو کھولتی ہے, حبیب یمنی کو دیکھتی ہے اور عرض کرتی ہے بابا جان آپ آ گئے ہو, گھر میں آ جائیے. عرض کرتے بیٹا تو یہ سب تجھے اچھا کس طریقے سے ہو گیا, تو اچھے کس طریقے سے ہو گئی؟ فرمایا بات چیت بعد میں کریں گے, پہلے آپ گھر میں آ جائیے. وہ گھر میں آتے ہیں. گھر میں آنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جس طریقے سے والدین کے احکامات بتائے اسی طریقے سے وہ بیٹی اپنے باپ کے لیے پانی بھر کر آتی ہے. اور پانی بھرنے کے بعد وہ پانی پیتے ہیں. پانی پینے کے بعد اب دل کے اندر بے چینی ہے کہ میری بیٹی جو ابھی تک نہ دیکھ سکتی تھی, میں گیا تب تک نہ سن سکتی تھی, میں گیا تب تک نہ وہ چل سکتی تھی, میں گیا تب تک نہ ہاتھوں کو کام کر سکتی تھی, وہ بیٹی اٹھ کر دروازہ کھولتی ہے, میری بات کو سنتی ہے, ہر چیز دیکھتی ہے, پیروں سے چلتی ہے. ایسے کیا ہو گیا؟ ایسا کون سا معجزہ ہو گیا؟ ایسی کون سی کرامت ہو گئی؟ اپنی بیٹی سے پوچھتے ہیں اے بیٹی یہ تو بتا کیا ہو گیا ہے, کس طریقے سے ہوا ہے؟ بیٹی عرض کرتی ہے اے بابا جان مجھے قسم ہے اس پروردگار کی جس کی قبضے قدرت میں میری جان ہے, میں جب آپ یمن میں مکہ میں پہنچے میرے پاس ایک نورانی شکل والے بزرگ آئے, میرے پاس نورانی شکل والے بزرگ آئے اور آنے کے بعد عرض کیا اے بیٹی, انہوں نے میرے سر پر اپنا شفقت والا ہاتھ رکھا اور شفقت والا ہاتھ رکھنے کے بعد جب انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھنا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے شفا یاب کر دیا, میرے ہر اعضاء کام کرنا شروع ہو گئے اور کہنے لگے
ہے کہ یہاں یمن میں بیٹھ کر میرا کلمہ پڑھ لے. آپ نے وہاں مکے میں کلمہ پڑھا ہے اور نورانی شکل والے بزرگ نے ہمیں یہاں یمن میں کلمہ پڑھوایا ہے. سبحان اللہ. ہمیں یمن میں کلمہ پڑھوایا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں غور کرو, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں مکہ میں رہ کر یمن والے کی حالات جان سکتے ہیں, مکہ میں رہ کر یمن والوں کے حالات کو جان سکتے ہیں. تو ہمارا ایمان ہے, ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی مدینہ میں ہے, لیکن یہ ہماری محفل کو دیکھ رہے ہیں کہ میرے نواسے کی محفل سجانے کے لیے اتنے لوگ آئے ہیں. تمام کی بخشش کو میں قیامت کے دن تمام کو جنت عطا کر دوں گا. سبحان اللہ. تمام کو جنت عطا